فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ البتہ تحقیق تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا جو تمہاری ہی جانوں سے ہے، اس کے اوپر تمہارا مشقت میں پڑنا بڑا بھاری اور گراں گزرتا ہے۔ وہ تمہارے اوپر اے مومنوں کی جماعت خاص طور پہ بڑے ہی حریص ہیں اور بڑے ہی شفیق ہیں۔ نہایت عزت کے لائق محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات ماؤں اور بہنوں، پچھلے دو خطبات جمعۃ المبارک میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات نے ہمیں ایک ایسا نبی اور رسول عطا فرمایا ہے جسے کائنات والوں کے لیے بڑا شفیق اور بڑا مہربان بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور وہ کیسے مہربان نہ ہوں، اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات کے بارے میں خود بیان فرماتے ہیں، ان اللہ کتب علی نفسہ الرحمہ۔ اللہ کریم نے اپنی ذات کے اوپر، اپنے نفس کے اوپر رحمت کرنے کو جو ہے وہ فرض قرار دے دیا ہے، اور یہ بھی فرمایا سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب کے اوپر اور میری ناراضگی اور میرے غصے کے اوپر جو ہے وہ سبقت لے جا چکی ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں ایسے نبی اور رسول عطا فرمائے ہیں جو کسی ایک طبقے کے لیے نہیں، کسی ایک شعبے اور ایک گروہ کے لیے نہیں، بلکہ پوری کائنات کے لیے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے دونوں جہانوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے انہیں رحمت بنا کر جو ہے وہ بھیجا ہے۔ اور ان کی رحمت کے کچھ مظاہر پچھلے جمعہ خطبہ میں نے عرض کیے تھے، آج بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت جب عام بندے کے لیے موجود ہے، ایک عام مسلمان یا ایک عام کافر یا کوئی بھی عام انسان ہے اس کے لیے موجود ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت خاص طور پہ ایک ایسے آدمی کے لیے جو اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کا باغی ہے، برائی کو پسند کرتا ہے اور نافرمانی کرنا چاہتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے کیا ہی کہنے۔ ہمارا طرز عمل، ہمارا رویہ اور ہمارا سلوک ایسے بندے کے ساتھ جو نافرمان ہوتا ہے، اللہ کا باغی ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس کے ساتھ ہمارا رویہ اچھا نہیں ہوتا۔ اور بسا اوقات ہم جذبات میں آ کر، شریعت کی حدود کو پامال کرنے پر غصے میں آ کر ہم جو ہے وہ ایسے کلام کر جاتے ہیں، ایسی بات کہہ جاتے ہیں، ایسا رویہ اختیار کر لیتے ہیں جو کہ مناسب نہیں ہوتا۔ اور بسا اوقات برائی کرنے والا اس برائی سے پیچھے ہٹنے کی بجائے ہمارا رویہ دیکھ کر اور زیادہ اپنی برائی میں مدہوش ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کے لیے خاص طور پہ جو ہے وہ رحمت بنا کر بھیجا کہ ایک عام آدمی جب رحمت کا مستحق ہے تو جو برائی کرنے والا آدمی ہے، جس کے دل میں نیکی کے ساتھ محبت نہیں ہے، اس کے لیے تو رحمت کی اور شفقت کی بہت زیادہ ضرورت ہے، جو اسے جھنجھوڑے اور اسے قریب کرے اور اسے مائل کرے
کہ آپ نے جو طرز عمل اختیار کر رکھا ہے یہ درست نہیں ہے، آپ کو اس کے الٹ ایک اچھا طرز عمل جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے۔ آئیے چند ایک مثالیں ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، آپ کی تاریخ بھری پڑی ہے ایسی مثالوں کے ساتھ، ایسے واقعات کے ساتھ۔ ان میں سے چند ایک واقعات آپ کی نظر کرتا ہوں۔ صحیحین کے اندر روایت موجود ہے، صحابی رسول بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، مجلس لگی ہوئی تھی۔ اذ جاء رجل، اچانک ایک آدمی آ گیا اور آ کر سلام کہا اور مجلس میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ ہلکت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ قربان جائیے، آپ نے فرمایا وما اہلکک، اے اللہ کے بندے کس چیز نے تجھے ہلاک کر دیا ہے، کیا معاملہ ہے، کیا مسئلہ ہے، وضاحت کرے۔ قال یا رسول اللہ وقعت علی امرأتی وانا صائم، میں نے روزے کی حالت میں ازدواجی تعلقات قائم کر لیے ہیں۔ اللہ کریم نے روزے کی حالت میں اس معاملے سے منع فرمایا ہے، میں نے روزے کی، رمضان کی حرمت کو پامال کیا ہے، اس لیے مجھے بڑی ندامت ہے اور بڑی شرمندگی ہے۔ اگر میرا یہ جرم معاف نہ ہوا تو میرے لیے تو تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تو بڑا عجیب آدمی ہے یار، رمضان کی حدوں کو بھی پامال کرتا ہے، آپ کو رمضان کا بھی کوئی حیا نہیں ہے۔ ہمارے جیسا ہوتا تو یقیناً ایسا ہی کہتا کہ عجیب آدمی ہے، آپ کو مسئلے کا علم نہیں، آپ کو کسی نے بتلایا نہیں، کسی نے سمجھایا نہیں۔ اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا رویہ اختیار نہیں کیا، بلکہ اس کی بات سننے کے بعد صرف اتنا کہا حل تستطیع ان تعتق رقبۃ، کیا تیرے اندر ہمت ہے ایک غلام آزاد کر دو؟ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ، میں غلام نہیں آزاد کر سکتا، غریب آدمی ہوں، غلام تو بڑا مہنگا آتا ہے، اچھے خاصے پیسے چاہیے، اتنی میرے اندر ہمت اور استطاعت نہیں ہے کہ غلام آزاد کر سکوں۔ آپ نے فرمایا چلو کوئی بات نہیں، فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَن تَصُومَ 60 يَوْمًا أَوْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، کیا ہمت ہے کہ 2 مہینوں کے لگاتار روزے رکھ سکو؟ کہنے لگا یا رسول اللہ ایک روزہ رکھنا مشکل ہو گیا، 2 مہینے کہاں پہ رکھوں گا، اور وہ بھی لگاتار، بہت مشکل کام ہے، میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ 2 مہینوں کے لگاتار روزے رکھ سکوں۔ کہا چلیے فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَن تُطْعِمَ 60 مسکینا، کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بھی ہمت نہیں۔ آپ اندازہ کریں، آپ اگر مفتی ہو، آپ کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے اس طرح کا بندہ آ جائے، ہمارا کیا طرز عمل ہوگا؟ پہلے غلطی کی ہے اور بہت بڑی غلطی کی ہے، بہت بڑا جرم کیا ہے، اور اسے خود اعتراف ہے کہ میں نے بڑا جرم کیا ہے۔ ہلکت، کہنے لگا یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، اور رمضان کی حرمت پامال کی ہے۔ آپ کے سامنے کوئی رمضان کے مہینے میں منہ میں کھاتا پیتا نظر آ جائے، کیسے انسان جو ہے اس کا خون کھولتا ہے اور جو ہے اس کو گالیاں دیتا ہے اور غصے ہوتا ہے، بے شک سامنے نہ کہہ سکے لیکن دوسروں کے پاس کہے گا یار اسے حیا نہیں، اسے شرم نہیں، اسے پتہ ہی نہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ آ کر خود اعتراف کر رہا ہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ آپ نے 3 سزائیں ذکر کی، کفارہ ذکر کیا کہ یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، تینوں میں کہا یا رسول اللہ مجھ میں ہمت نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا۔ اگر وہاں پہ ہمارے جیسا کوئی مفتی ہوتا تو یقیناً کہتا پھر برائی کرنے کا شوق تھا، غلام تو نہیں آزاد کر سکتا، روزے تو نہیں رکھ سکتا، فدیہ اور کفارہ تو نہیں ادا کر سکتا، تو یہ گناہ کرنے کا شوق تھا، رمضان کی حرمت پامال کرنے کا شوق تھا، پھر تھوڑا سا صبر کر لیتے، برداشت کر لیتے، یقیناً ہماری جانب سے اس طرح کا جواب ہوتا۔ قربان جائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا معاملہ دیکھ کر خاموشی اختیار کر لی اور کہا اجلس، بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گیا، بات چیت چلتی رہی، محفل چلتی رہی۔ کچھ دیر کے بعد اذ جاء رجل بعرق فیہ تمر، ایک آدمی آیا، ایک ٹوکرا لے کر اس میں کھجورے تھے۔
اس نے کہا یا رسول اللہ یہ صدقے کا مال ہے، یہ صدقہ تقسیم کر دی۔ آپ نے فرمایا وہ کہاں ہے سوال کرنے والا جس نے کہا تھا میں رمضان میں بھول گیا ہوں، میں نے رمضان میں غلطی کر لی ہے؟ وہ صحابی قریب بیٹھا تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ آنا، میں موجود ہوں یہاں۔ آپ نے فرمایا یہ ٹوکرا لے لو، جاؤ جا کر مدینہ کے فقیروں میں تقسیم کر دو۔ احسان نہیں کیا، اس کے اوپر نمبر نہیں جتائے، بات نہیں بنائی، بلکہ آپ نے خوشی کے ساتھ کہا جاؤ بھئی اگر آپ کے پاس ہمت نہیں ہے تو یہ لے جاؤ، یہ ٹوکرا کھجوروں کا لے جاؤ اور جا کر غریبوں پہ صدقہ خیرات کرو۔ وہ آدمی بڑی معصومیت سے کہنے لگا اعلی افقر منی او من اہل بیتی فواللہ ما بین اللہ بیتیہا، اے اللہ کے رسول کیا اپنے سے زیادہ فقیر کے اوپر صدقہ خیرات کروں؟ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، مدینہ کے دونوں کناروں میں میرے گھر سے زیادہ فقیر آدمی کوئی بھی نہیں ہے، پورے مدینہ میں مجھ سے زیادہ اور میرے گھر والوں سے زیادہ فقیر آدمی کوئی بھی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ مزید غصہ آ سکتا تھا، جرم بھی کیا، کفارہ دینے کی ہمت بھی نہیں، اور مسکین ہے، فقیر ہے، پھر ایسا جرم تو نے کیا ہے، تجھے کیا ضرورت تھی؟ تجھے کم از کم اپنے حالات کو دیکھ لینا چاہیے تھا۔ قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کوئی بات نہیں، بلکہ ثم ضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت انیابہ، آپ ہنس دیے، خوش ہو گئے اور مسکرا دیے اور اتنے زور سے ہنسے کہ آپ کی ناب جو ہے، کچلیاں جو ہے وہ آپ کی ظاہر ہو گئی، آپ کے سائیڈ والے نکیلے دانت جو ہے وہ ظاہر ہو گئے۔ عموماً آپ اتنے زور سے ہنسا نہیں کرتے تھے، لیکن اس کی بات سن کر آپ کو ہنسی آ گئی اور آپ زور سے ہنسے۔ پھر آپ نے فرمایا جاؤ اتہموا اہلک، جا لے جا اپنے گھر والوں کو جا کے کھلا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ غلطی کس سے نہیں ہوتی ہے، گناہ کس سے نہیں ہوتا ہے؟ بسا اوقات ہم دوسرے کو ایسا مجرم بنا دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شیطان سے بڑا مجرم ہے، یہ تو جہنم سے باہر نہیں نکل سکتا، اسے جہنم میں داخل کر دیتے ہیں اور پیچھے سے دروازہ بند کر کے تالا لگا دیتے ہیں کہ اس نے باہر نہیں نکل۔ نہیں، ایسا نہیں، کسی بھی مجرم کے ساتھ ایسا رویہ نہ اختیار کیا جائے، کسی بھی گناہگار کے ساتھ ایسا سلوک نہ کیا جائے، ایسا طرز عمل اختیار نہ کیا جائے، بلکہ اس کے لیے خیر کو تلاش کرنے کی کوشش کی جائے، اس کی صحیح رہبری اور رہنمائی کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے، خاص طور پہ اپنی اولاد کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب اور اپنے خاص دوستوں کے لیے۔ کسی سے بھی غلطی سرزد ہو سکتی ہے اور غلط کام ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے جتنی حد تک بھی شریعت میں نرمی موجود ہے وہ نرمی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو نہیں موجود ہے وہ دھکے شاہی سے بے شک نہ دے، لیکن جتنی شریعت میں نرمی موجود ہے وہ نرمی کی جا سکتی ہے، وہ نرمی کرنی چاہیے۔ یہ نرمی کرنا جو ہے یہ بسا اوقات ایسا ہے کہ برائی کرنے والے کے دل و دماغ کی کیفیتوں کو تبدیل کر کے رکھ دے۔ اسی کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سختی کرنے والے ہوتے، شدت اختیار کرنے والے ہوتے، یہ لوگ جو آپ کے ارد گرد جمع ہے یہ کبھی جمع نہ ہو، یہ جو رونقیں اور بہاریں لگی ہوئی ہیں یہ کبھی بہاریں نہ لگتی۔ تو یہ نرمی جو ہے، یہ رحمت جو ہے، یہ شفقت جو ہے، یہ حقیقت میں دلوں کو، انسان کے دلوں کے قریب کر دینے والی ہے اور انسان کا گرویدہ بنا دینے والی ہے اور انسان کا محب بنا دینے والی۔ ایک اور واقعہ ہے، یہ بھی صحیح حدیث کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ ایک آدمی شراب پیتا ہے، شراب پی ہے اس نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اسے لایا گیا، ثابت ہو گیا کہ اس نے شراب پی ہے، آپ نے کوڑے لگانے کا حکم دیا۔ شریعت کے معاملے میں کوئی نرمی نہیں، حدود کے معاملے میں کوئی نرمی نہیں، جس معاملے میں نرمی ہے آپ نے نرمی کر کے دکھائی۔ شریعت نے کہا اگر شراب پی ہے تو اس کی سزا کوڑے ہے، اس کو کوڑے لگائے، اسے جلد کیا گیا۔ زنا کیا ہے اسے رجم کیا جائے، آپ نے بہت سارے مرد اور خواتین کو رجم کیا۔ شریعت کی حدوں میں آپ سلم نرم نہیں، اللہ کا جو فیصلہ آ چکا ہے اس میں آپ کے ہاں کوئی لچک نہیں،
جس میں اللہ نے لچک رکھی ہے اس میں آپ نرم ہی نرم سے، اس میں لچک ہی لچک موجود۔ چوری کے معاملے میں آپ جانتے ہیں فاطمہ مخزومیہ، بنو مخزوم قبیلے کی ایک عورت نے چوری کر لی اور اس کی چوری ثابت ہو گئی۔ آپ نے فرمایا اس کی ہاتھ کا ہاتھ جو ہے وہ کاٹا جائے۔ اس کے معاملے میں کوئی نرمی۔ وہ لوگ بڑے خاندان کے تھے، تلاش کرنے لگے کوئی سفارشی مل جائے، دیکھ بھال کر کہا کہ اسامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کا بیٹا ہے، آپ زید سے بھی بڑی محبت کرتے ہیں، اسامہ سے بھی بڑی محبت کرتے ہیں، تو یقیناً اسامہ اگر سفارش کرے تو یہ ہماری عورت کا ہاتھ کٹنے سے بچ سکتا ہے۔ اسامہ کو کہا، اسامہ تیار ہو گئے، آپ کے پاس سفارش لے کر آ گئے۔ تو آپ نے کہا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، اللہ کی حد میں سفارش کرتے ہو؟ اس میں سفارش کرنے کی کوئی گنجائش موجود ہے۔ واللہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اللہ کی قسم یہ تو فاطمہ قبیلہ بنو مخزوم کی عورت ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ وہ بھی چوری کرتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتے۔ اللہ کی حدوں کے معاملے میں کوئی نرمی نہیں، لیکن جہاں پہ شریعت نے لچک رکھی ہے، نرمی رکھی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر لچک کا مظاہرہ کیا کہ تاریخ جو ہے وہ شاہد ہے کہ ایسی ہمیں کوئی مثال جو ہے وہ نظر نہیں آتی۔ شراب پی، آپ نے فرمایا سزا دو، کوڑے لگائے۔ وہ بندہ دوبارہ پکڑا گیا، پھر دوبارہ اس نے شراب پی، اسے پھر لایا گیا، پھر آپ نے کوڑے لگانے کا حکم دیا، اسے پھر کوڑے لگائے۔ ایک آدمی دیکھ رہا تھا اور کہنے لگا قبحہ اللہ، اللہ اس بندے کو ہلاک کر دے، تباہ کر دے، اللہم لعنہ، یا اللہ اس کے اوپر لعنت کر دے، اپنی رحمت سے دور کر دے۔ ما اکثر ما یؤتی بہ، یہ کس قدر شراب پیتا ہے کہ بار بار لایا جاتا ہے۔ ایک دفعہ ہو گیا چلو صحیح ہے، جرم ہو گیا صحیح، یہ دوبارہ پھر جرم کرتا ہے، پھر لایا جاتا ہے، پھر سزا ہوتی ہے، پھر کرتا ہے، پھر لایا جاتا ہے، یا اللہ اس کے اوپر لعنت کر دے۔ آپ قربان جائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شراب پی ہے، سزا مل گئی ہے، لیکن آپ نے کوئی اپنی زبان سے کوئی غلط کلمہ آپ نے نہیں نکالا، اس کی حالت کا کوئی کلمہ نہیں نکالا، لوگوں سے نہیں کہا اس کو رسوا کرو، اس کو ذلیل کرو، جو سزا ہے وہ سزا دو، اور اس نے سزا خوشی سے قبول کی ہے، اس نے اپنی سزا کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا لا تلعنوا، اس کے اوپر لعنت نہ کرو، فإنه يحب الله ورسوله، مجھے معلوم ہے کہ یہ اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اس نے سزا کو خوشی سے برداشت کیا ہے، یہ دین سے محبت کرتا ہے، اگر اس کی دین سے محبت نہ ہوتی تو یہ کبھی بھی اس سزا کو برداشت نہ کرتا۔ شراب پی ہے، غلطی ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، شیطان نے بہکایا ہے، یہ بہکاوے میں آ گیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اس نے سزا قبول کر لی ہے۔ میرے علم میں جو باتیں ہیں وہ یہی ہے کہ یہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے اور اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے، ایسے بندے کے اوپر لعنت نہ کیا کرو۔ لا تکونوا عونا للشیطان، ایک روایت میں لفظ ہے تم شیطان کے مددگار نہ بنو، اگر تم اس کے اوپر لعنت کرو اور اسے نفرت دلاؤ اور یہ بندہ تمہیں چھوڑ کر چلا جائے تو یہ دین سے بہت دور چلا جائے گا، شیطان تو اپنے مقصد میں اور اپنے داؤ میں کامیاب ہو جائے گا، وہ تو خوش ہو جائے گا کہ ایک بندے کو میں نے راہ راست سے کہیں دور ہٹا دیا۔ فرمایا یہ برائی کرنے والے کے لیے نفرت آمیز رویہ اختیار کرنا انسان کو خیر سے اور زیادہ دور کر دیتا ہے، اور زیادہ دور کر دیتا ہے۔ ایک آدمی وہ واقعی اس سزا کا مستحق ہے، وہ دینی چاہیے، لیکن جس سزا کا وہ مستحق نہیں ہے وہ نہیں دینی چاہیے، جس سزا کا وہ مستحق نہیں ہے وہ نہیں دینی چاہیے، اور اسے مسلمانوں سے اور دین سے، اللہ سے اور اس کے رسول سے دور کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سبق دیا۔ ایک تیسرا بندہ ہے، یہاں پہ بھی رحمت کا عظیم مظہر ہے، مشہور واقعہ ہے، صحیح حدیث میں آتا ہے کہ آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، صحابہ کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آ گیا اور کہنے لگا اے ذلی بالزنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے۔ آپ ذرا تصور تو کریں، مجمع لگا ہوا ہے، تمام لوگ موجود ہیں اور بڑی ڈھٹائی کے ساتھ وہ بولتا ہے کہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے۔
یقیناً بڑی بات ہے، بڑی جرت کی بات ہے، لوگوں کے سامنے تنہائی میں بات کر لے تو ٹھیک ہے، چلو کوئی بات ہو سکتی ہے، لیکن سب کے سامنے کہہ رہا ہے مجھے ذرا کی اجازت دی جائے۔ صحابہ کرام جو ہے وہ کھڑے ہو گئے، فزجروہ، ڈانٹنے لگے، غصے ہونے لگے، جو کچھ بول سکتا تھا کوئی بولنے لگا۔ آپ نے فرمایا ٹھہر جائے، غصے ہونے والوں سے کہا ناراض نہ ہوئیے، ذرا تھوڑی دیر ٹھہر جائیے، خاموش ہو جائیے۔ کیسا آدمی ہے اور کیسا سلوک ہے اس کے ساتھ، قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے اور نجس آدمی ہے، تھوڑا سا پیچھے ہو کے بیٹھ۔ ایسا ذہنیت والا آدمی جس کے ذہن میں خرابی ہے اور فطور ہے، اسے ذرا تھوڑا سا پیچھے بٹھاؤ، ادھر پیچھے کھڑا ہو کے بات کر۔ قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رویہ اختیار نہیں کیا، فرمایا ادنو، اے میرے بھائی قریب آ جاؤ، آگے آ جاؤ، تم پیچھے مجلس میں کھڑے ہو کے بات کرو، میرے قریب آ کر بات کرو، تم جو بھی بات کہنا چاہتے ہو میرے قریب آ جاؤ۔ قریب آ گیا، آپ کے قریب آ گیا، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، اپنے پاس بٹھا لیے۔ پاس بٹھا کر کیا خوبصورت جو ہے وہ انداز ہے سمجھانے کا۔ یہ سیرت ہمارے لیے ہے، ہمیں بھی زندگی گزارنا ہے اور ہمیں بھی ایسے لوگوں کا سامنا کرنا ہے، بسا اوقات اپنی اولاد کا سامنا کرنا ہے، اپنے بہن بھائیوں کا سامنا کرنا ہے، اپنے دوست احباب کا سامنا کرنا ہے۔ ان کے لیے کیسے ہم جو ہے ان کو سمجھا سکتے ہیں، کیسے بتلا سکتے ہیں، ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ دیکھیے کیسے خوبصورت الفاظ آپ نے جو ہے وہ چنے، موتی جو ہے وہ پرو کر رکھ دیے ہیں، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل۔ فرمایا میرے بھائی مجھے یہ بتلا، اتحبہ لامک، کیا یہ عمل جو تو نے کہا میں کرنا چاہتا ہوں اپنی والدہ کے لیے پسند کرتا ہے؟ کہا لا واللہ، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اللہ کی قسم کوئی بندہ بھی، میں بھی اپنی والدہ کے لیے پسند نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا جیسے تو اپنی والدہ کے لیے پسند نہیں کرتا، وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ، کوئی بندہ بھی کائنات میں ایسا نہیں ہے جو اپنی ماں کے لیے یہ کام جو ہے وہ پسند کرتا۔ پھر آپ تھوڑی دیر کے بعد پھر بولے اَتُحِبُّهُ لِإِبْنَتِكَ، کیا تو اپنی بیٹی کے لیے اس کام کو پسند کرتا ہے؟ کہا لا واللہ، اللہ کی قسم میں نہیں پسند کرتا۔ فدا کا ابی و امی، میرے باپ باپ آپ پر قربان ہو، میں کیسے پسند کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُمْ لِبَنَاتِهِمْ، کوئی بھی بندہ دنیا میں ایسا نہیں ہے جو اپنی بیٹی کے لیے اس کام کو پسند کرتا ہو، سوائے دیوس کے، بغیرت کے۔ وہ تو بغیرت ہے، جس کے اندر شرم اور حیا نہیں ہے وہ تو ہو سکتا ہے پسند کرتا ہو، لیکن جس انسان میں عقل ہے، دماغ ہے، اللہ کے فضل سے وہ کوئی بھی آدمی اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ آپ نے مزید فرمایا اتحبہ لاختک، اپنی بہن کے لیے پسند کرتا ہے؟ کہا وہی جملہ بولا لا واللہ، اللہ کی قسم میں اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا پھر لوگ بھی اپنی بہنوں کے لیے اس کو پسند نہیں کرتے۔ اتحبہ لعمتک، تو اپنی پھوپھی کے لیے یہ پسند کرتا ہے؟ کہا لا واللہ، اللہ کی قسم یا رسول اللہ میں اپنی پھوپھی کے لیے بھی پسند نہیں کرتا۔ تو فرمایا پھر لوگ بھی اپنی پھوپھیوں کے لیے اس کام کو پسند نہیں کرتے۔ آپ نے تمام قریبی رشتہ دار گنوا دیے۔ ولی خالتی کا، کیا اپنی خالہ کے لیے پسند کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ نہیں۔ کہا پھر لوگ بھی اپنی خالہ کے لیے اس کام کو پسند نہیں کرتے۔ اب مجھے تو بتلا، جس سے تو یہ برے کام کا ارادہ کرے گا وہ کسی کی ماں یا کسی کی بہن یا کسی کی بیٹی یا کسی کی پھوپھی یا کسی کی خالہ نہیں ہو سکتی ہے؟ یقیناً ہے۔ تو لوگ کیسے اس کام کو جو ہے وہ پسند کریں گے جس کام کو تو پسند کر رہا ہے، اور اس کام کو تو اپنے خاندان والوں کے لیے بالکل پسند نہیں کر رہا۔ قربان جائیے اتنی بات آپ نے کہی اور پھر اس کے دل پہ ہاتھ رکھ دیا۔ دل پہ ہاتھ رکھے اللہ سے دعا مانگ، اللہم اغفر ذنبہ، یا اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے۔ وحد قلبہ، یا اللہ اس کے دل کو جو ہے وہ ہدایت دے دے۔ وحسن فرجہ، اس کی شرمگاہ کو اور اس کی سطر کو جو ہے یا اللہ اس کو محفوظ کر دے۔ راوی کہتے ہیں پھر وہ بندہ چلا گیا اور پھر ساری زندگی اس کے دل میں اس طرح کا کوئی برا خیال جو ہے وہ نہیں آیا۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے ہمارے گھروں میں، ہمارے اپنے لوگوں میں، ہمارے اپنے دوستوں میں کوئی مجرم ہو
اس کو ہم نے سمجھایا بھی ہو اور اللہ سے صدق کے دل کے ساتھ اس کے لیے دعا بھی مانگی ہو، بلکہ ہمارا رویہ صرف یہی ہوتا ہے، پیچھے ہو جا پیچھے ہو جا، پلید آدمی ہے، نجس آدمی ہے، تو سیدھا جہنم میں جانا ہے، تو نہیں بچ سکتا۔ اس طرح کے کام کرنے والا بھی بچ جاتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ اس کو قریب لائیے۔ جب آپ اپنے آپ سے دور کر دیں گے وہ اور دور چلا جائے گا۔ وہ پہلے ہی آپ سے دور ہے اور آپ نے مزید دور کر دیا تو یقیناً وہ دور ہی دور ہوتا چلا جائے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا عظیم مظہر ہے کہ بھرے مجمع میں کس طریقے سے بڑی جرأت کرتے ہوئے جو ہے یہ لفظ بولے کہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے۔ قربان جائیے، آپ غصہ نہیں کر رہے، آپ ناراضگی نہیں کر رہے، آپ نے کوئی جملہ نہیں بولا، آپ نے کوئی لفظ نہیں بولا، کوئی طنز نہیں کیا، کوئی تشنیع نہیں کی اس کے اوپر، اور بڑے پیار اور محبت کے ساتھ اس کو معاملہ جو ہے وہ سمجھا دیا کہ دیکھو معاملہ تو اس طرح کا ہے، اور اللہ نے اس کے دل میں بات بٹھا دی اور اسے سمجھ بھی آ گئی اور وہ جو ہے وہ اپنی حرکت سے جو ہے وہ باز آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کے عظیم مظہر سے اس طرح کی شفقت اور رحمت اور پیار اور محبت دیکھنے کو جو ہے وہ نہیں ملتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے وہ عطا فرمائی ہے۔ اور یہ صرف باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، ہمارے عمل کرنے کے لیے ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ لوگوں سیرت کو پڑھو بھی، سیرت کو بیان بھی کرو اور سیرت پر عمل بھی کر کے دکھاؤ۔ اگر صرف پڑھنی ہے اور عمل نہیں کرنا ہے، یہ عمل تو کوئی اور کرے گا، تو پھر پڑھنے کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہے۔ ایک اور آدمی ہے، تبوک کا مشہور واقعہ ہے، غزوہ تبوک کا، 3 آدمی مشہور صحابہ کرام میں سے پیچھے رہ گئے، اور بھی لوگ پیچھے رہ گئے، منافقین میں سے بھی پیچھے رہ گئے۔ ہر بندہ آتا ہے، اپنا عذر پیش کرتا ہے اور اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا ہے؟ آپ کسی کو تان اور تشنیع نہیں کر، چاہے وہ منافق ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ دوسرا ہے، کوئی بھی ہے۔ ہر بندہ آتا ہے، اپنا عذر پیش کرتا ہے، یا رسول اللہ مجھے یہ فلاں عذر تھا، فلاں بہانہ تھا، میں جنگ میں نہیں جا سکا۔ آپ فرماتے چلیے اللہ کی سپرد، اللہ تمہیں معاف فرمائے، اللہ تمہاری بخشش کر۔ آپ نے سچ بولا، جھوٹ بولا، آپ کا معاملہ اللہ کے سپرد۔ بس اتنی بات کہتے کہ آپ کا معاملہ اللہ کے سپرد، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے۔ اتنا جملہ بولتے اور اسے فارغ کر دے۔ دوسرا آتا، تیسرا آتا، 10 20 100 جتنے بھی پیچھے رہے سب گزر۔ 3 بندے آئے، ان میں سے حضرت کعب بن مالک بھی ہے اور 2 صحابی اور ہیں۔ تینوں نے آ کر جو ہے وہ سچ بول دی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کوئی عذر نہیں، کوئی بہانہ نہیں، جہاد فرض تھا، آپ نے اعلان کیا تھا نکلو سبھی نکلو، کوئی بھی پیچھے نہ رہے، ہمارے پاس کوئی عذر نہیں تھا، سواریاں بھی موجود تھی، گھر میں راشن بھی موجود تھا، لیکن بس سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے، ہمیں اعتراف ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی۔ آپ نے فرمایا اما ھذا فقط صدق، یہ بندہ جو ہے اس نے سچ بولا ہے، فامرہ الی اللہ، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد، قم حتی یقضی اللہ فیک، جاؤ اٹھ جاؤ، اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے بارے میں فیصلہ کرے، بس اتنی بات ہے۔ قربان جائیے، بڑی دور کا سفر ہے، ہاتھ میں وقت ہے، آپ جرنیل ہیں اور کمانڈر ہے، اور اپنے ساری فوج کو کہہ رہے سب نکلو جانا ہے، لمبا سفر ہے اور وہاں پہ بہت زیادہ فوجیوں کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ نفری کی ضرورت ہے، کوئی آدمی پیچھے نہ رہے۔ اور آپ کے جلیل القدر صحابی جو ہے وہ 3 بندے وہ جان بوجھ کے پیچھے رہ جاتے، صرف سستی کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے، اور آپ نے ان کے ساتھ کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، کوئی بات نہیں کہی، کوئی غلط جملہ نہیں بولا، صرف اتنا کہا تم نے سچ بولا ہے، تمہارے بارے میں اللہ فیصلہ کرے، چلے جائیے۔ چلے گئے، 1 دن 2 دن 3 دن اللہ کی طرف سے آرڈر آیا ان کا بائیکاٹ کر دیجئے، بائیکاٹ کر دیجئے، بائیکاٹ کیا ہے، لیکن قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے کوئی ایک لفظ اور کوئی ایک جملہ کسی صحابی نے نہیں سنا ہے کہ آپ نے ان کے بارے میں کوئی تان و تشنیع کیا۔ لوگ کرتے رہے، صحابہ کرام کرتے رہے، کچھ نے صفائیاں دی، یا رسول اللہ ان کے بارے میں ہم نے کبھی کوئی غلطی نہیں دیکھی ہے، یہ بڑے محب ہیں، اللہ کے بھی محب ہیں، اس کے رسول کے بھی محب ہیں، دین سے بھی محبت کرنے والے ہیں۔ اور کچھ کہتے ہیں یا رسول اللہ نہیں وہ مالدار ہو گیا ہے، پیسے نے لگتا ہے ان کو جو ہے وہ پیچھے کر دیا ہے،
دین سے محبت جو ہے وہ کچھ کم ہو گئی ہے. آپ نے کوئی تبصرہ نہیں, خاموش رہے. 30 دن گزر گئے, 40 دن گزر گئے, لمبا عرصہ جو ہے وہ گزرنے کے بعد صحابی بیان کرتے, حضرت کعب کہتے ہیں بڑا مشکل وقت گزرا, میں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آتا, کوئی بندہ بات نہیں کرتا تھا, آپ بھی مجھ سے بات نہیں کرتے تھے, لیکن میں نماز میں کنکھیوں سے دیکھتا تھا کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے, تو میری نظر پڑتی تو مجھے محسوس ہوتا کہ آپ مجھے ہی دیکھ رہے, میری طرف دیکھ. جیسے ہی میری نظر پڑتی آپ نظر پیچھے ہٹا لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود ناراضگی کے منہ نہیں پھیرا, باوجود اس کی غلطی کے آپ نے چہرے سے منہ نہیں پھیرا, بلکہ آپ دیکھتے, ہاں صرف سامنا نہیں کرتے, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بائیکاٹ کرنے کا حکم دیا. پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت نازل فرمائی, اس وقت بشارت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دمکنے لگا, روشن ہو گیا, نور سے بھر گیا کہ میرے صحابی کی برات کا اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا, ان کی توبہ کو اللہ نے قبول کر لیا, ان کی معافی کو اللہ نے قبول کر لیا. آپ کا چہرہ دمکنے لگا خوشی کے ساتھ, اور آپ نے اپنی خوشی کا اظہار بھی ان الفاظ سے کہا, اب شریعہ کا ایک آپ خوش ہو جاؤ, تمہاری زندگی کا بہترین دن ہے, تم نے دنیا میں جتنے بھی دن گزارے ہیں جن میں سورج تمہارے اوپر طلوع ہوا ہے, ان میں سے اس سے زیادہ بہترین دن کوئی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری توبہ کا سرٹیفکیٹ قرآن مجید میں اتار. غلطی ہوئی ہے اور غلطی کی سزا بھی مل گئی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بھی کوئی بات نہیں کی اور اب بھی کوئی بات نہیں کی, بلکہ بات کی ہے تو خیر ہی خیر کی بات. یہ چیز جو ہے وہ دلوں کو کھینچنے والی ہے, یہ چیز جو ہے وہ دلوں کو قریب کرنے والی ہے. ایسا سپاہی اور ایسا ساتھی وہ کیسے اپنے قائد کا ساتھ چھوڑے گا, وہ کیسے اپنے قائد سے دور بھاگے گا جس کا قائد اس قدر شفیق ہے اور اس قدر جو ہے وہ محب ہے اور اس قدر محبت کرنے والا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے مظاہر تھے. بات کو ٹائم تو ختم ہو گیا, ایک بات صرف اور اشارہ کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. حضرت حنظلہ کا مشہور واقعہ ہے, ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے نافق حنظلہ, ابو بکر حنظلہ تو منافق ہو گیا. ابو بکر کہنے لگے کیا مسئلہ ہے بھائی؟ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں, جنت جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے, ایسے لگتا ہے جیسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر گھر چلے جاتے ہیں, بیوی بچوں میں مشغول ہو گئے, کاروبار میں مشغول ہو گئے, کھانے پینے اور کھیل کود میں مشغول ہو گئے, سب کچھ بھول جاتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم جنت اور جہنم بھی دیکھی ہے. اتنی زیادہ دوری ہو جاتی ہے, یہ تو منافقت لگتی ہے کہ وہاں پہ جا کر ہم مسلمان بن جاتے ہیں اور گھر میں آتے ہیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا اسلام کیا ہے, دین کیا ہے. نافق حنظلہ. ابو بکر کہنے لگے یار کیفیت تو میری بھی ایسی ہے, میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے, آپ کی محفل میں تو معاملہ ہی کچھ اور ہوتا ہے اور گھر میں معاملہ کچھ اور ہوتا ہے, چلو نبی کریم کے پاس چلتے. آپ کے پاس آ گئے, دونوں نے آ کر ماجرا ذکر کر دیا کہ یا رسول اللہ یہ حنظلہ کہہ رہا ہے نافق حنظلہ, تو معاملہ تو میرا بھی کچھ اس طرح. آپ نے کہا کیا مسئلہ؟ کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس ہوتے ہیں تو بہت خوبصورت زندگی ہوتی ہے, بڑا زبردست قسم کا ایمان ہوتا ہے, آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو دنیا ہی بدل جاتی ہے. آپ نے فرمایا کوئی بات, لو انکم تدومون علی هذه الصفه ولا هذه الحاله لصافحتکم الملائکہ علی فرشکم وعلی طرقکم. اے میرے صحابہ, اگر تم وہی کیفیت جو یہاں پہ موجود ہوتی ہے اپنے گھر میں بھی جا کر پیدا کر لو تو آسمان سے فرشتے اترے تمہارے گھروں میں اور تمہارے راستوں میں تم سے مصافحہ کریں. یہ تو بہت بڑی عظمت کی بات ہے. اگر کسی کی دنیا میں رہتے ہوئے ساری دنیا کی موجودگی میں ایک جیسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو بڑی خوبصورت ہے. لیکن آگے والے لفظ آپ نے فرمایا لیکن یا حنظلہ ساعۃ وسع, ساعۃ وسع, یہ سمجھانے کا انداز. گھڑی گھڑی کی بات ہے, گھڑی میں معاملہ کچھ اور ہوتا ہے, گھڑی میں معاملہ کچھ اور ہوتا ہے. یہ تو دنیا کا نظام ہے, اس لیے اس میں منافقت والی کوئی بات نہیں ہے. حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں, انسان کی فطرت ہے کہ انسان جس طرح کے حالات کو دیکھتا ہے اسی طرح کے جو ہے وہ مائل ہوتا چلا جاتا ہے. جدھر کو ہوا چلتی ہے ادھر کو چلنا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. لیکن بہترین انسان وہ ہے جسے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ہوا غلط سمت میں چل رہی ہے اور وہ سمت کو چھوڑ کر پھر واپس آنے کی کوشش کرتا ہے. فرمایا یہ تو انسان ہے, یہی تو دین ہے, یہی تو ایمان ہے. سا وسا. لوگوں یہ گھڑی گھڑی کی بات ہے, اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں.
اپنے حالات کو ہمیشہ بہتر بنانے کی کوشش کرو، لیکن ہمیشہ ایک جیسی حالت نہیں رہتی. کبھی انسان بچہ ہے، کبھی لڑکا ہے، کبھی جوان ہے، کبھی بوڑھا ہے، اور کبھی خوب عبادت کر رہا ہے اور کبھی کم ہو گئی ہے، اور کبھی جو ہے وہ اچھے طریقے سے اللہ پر اعتماد ہے اور کبھی تھوڑا سا کم ہو گیا ہے. یہ تو دنیا کے حالات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ ایسا ہو جاتا ہے، اس میں گھبرانے والی اور پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں. یہ آپ کے سمجھانے کا انداز ہے، اور یہ آپ کا پیار ہے، اور یہ آپ کی شفقت اپنے صحابہ کے ساتھ، پوری امت کے ساتھ، اور خاص طور پہ وہ لوگ جن کے ذہن میں کوئی خرابی ہے یا جن کے ذہن میں کوئی غلط بات آ جاتی ہے، ان کے لیے آپ بڑے شفیق اور مہربان ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی سیرت کو صحیح معنوں میں ہمیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو آپ نے سیرت اپنا کر ہمیں دکھائی ہے اللہ کریم اسے ہمیں مشعل راہ بنانے کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.